نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. چیست تعظیم خدا فراشتن خشتن راخا کو خوار ساختن چیست توحید خدا آموختن خشتن را پیش واحد سوختن گر ہمی خواہی کے بفو روزی چروز ہستیے ہم چوشب خود را بسوز. حضرت مولانا رومی آج کے اشعار میں خدا تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کی وحدانیت کا حقیقی مفہوم بیان فرما رہے ہیں. خدا تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کی وحدانیت بطور ذکر زبان سے بیان کی جاتی ہے. یہ ذکر لسانی ہے. مثال کے طور پر سبوح قدوس کا ورد کرنا اور اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا یہ زبانی تعریف اور تمجید ہے. لیکن یہ ذکر بڑا آسان ہے. اس میں صرف وقت کی قربانی دی جاتی ہے اور بس. دوسری تعریف اور تمجید حال کے ذریعے کی جاتی ہے اور یہی مقصود اصلی ہے. زبانی ذکر کا اثر جب عقل اور قلب اور نفس پر غالب آ جائے تو عقل اللہ کی عظمت و توحید کے سامنے جھک جاتی، قلب اللہ کی عظمت و توحید کے رنگ میں رنگ جاتا اور نفس عقل اور قلب کا تابع ہو کر شریعت کا تابع دار ہو جاتا ہے. اسی حالت کا نام حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام ہے. صوفیہ کے ہاں عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کی غرض و غایت قلب اور نفس کو شریعت کا تابع دار بنانا ہے. تصوف کے جس عمل میں شریعت کا رنگ نہ ہو وہ اسلامی تصوف نہیں. مولانا رومی خدا تعالیٰ کی عظمت و توحید کا حقیقی مفہوم ذہن نشین کرانے کے خاطر ایک دلچسپ قصہ بیان کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں بعض لوگ اپنے شانوں اور کلائی پر جانوروں کی تصویریں گدواتے تھے. یہ تصویر جسم پر سوئی کے ذریعے اس طرح بنائی جاتی کہ کھال میں رنگدار تصویر نقش ہو جاتی اور مرتے دم تک باقی رہتی. عراق کے ایک شہر قزوین کے باشندے کا واقعہ ہے کہ اس نے شانے پر تصویر گدوانے کا ارادہ کیا اور تصویر گودنے والے کو بلایا. اس نے دریافت کیا کس چیز کی تصویر بناؤں. عراقی عرب نے کہا شیر کی تصویر بنا دے. شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں. اہل نجوم کے نزدیک آسمان میں جو 12 برج ہیں ان میں سے ایک برج اسد بھی ہے. یہ ستارہ یعنی یہ برج شیر کی شباہت رکھتا ہے اور شیر کی شکل کا ہے. شیرست و نقوش شیر زن جهد کن رنگ کبودی سیر زن گفت بر چه موزات صورت زنم گفت بر شانہ گہم زن آرقم. کہنے لگا میرا تالے اسد ہے اس لیے شیر ہی کی تصویر بنا دے.
اس نے دریافت کیا شیر کی تصویر کس جگہ بناؤں؟ قزوینی کہنے لگا میرے بازو پر شیر کا نقش منقش کر دے۔ اہل نجوم کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت فلکیات کے 12 برجوں میں سے جو برج افق مشرق سے نمودار ہوتا ہے وہ مولود کا پالے کہلاتا ہے۔ اس برج کی سعادت اور نحوست کا اثر اس مولود پر پڑتا ہے جو اس کے طلوع کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ الغرض قزوینی نے جو شیر کا نام لیا اور کہا کہ تو شیر کی تصویر بنا دے، تو شیر سے برج اسد کی طرف اشارہ ہے جو شیر کی شکل پر ہوتا ہے۔ تصویر گودنے والے نے تصویر بنانی شروع کی۔ گودنے کے لیے اس نے سوئی چبونی شروع کی۔ قزوینی چلایا، کہنے لگا تو نے تو مار ڈالا، کیا کر رہا ہے؟ مصور نے کہا تو نے مجھے شیر بنانے کا حکم دیا ہے، میں شیر کی تصویر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کس عضو سے بنانا شروع کیا ہے؟ کہا دم سے۔ کہنے لگا اے نور چشم دم کو چھوڑ دے، شیر بے دم ہی صحیح، اوزار کے زخم سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مصور نے پھر سوئی چلائی۔ قزوینی پھر بے چین ہو گیا، کہنے لگا اب کون سا عضو بنا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کان ہے، میں کان کی طرف سے شیر بنا رہا ہوں۔ قزوینی نے کہا تو کان بھی مت بنا، کان کو چھوڑ دے، کام مختصر کر، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس نے دوسری طرف سوئی بھونکنی شروع کی۔ قزوینی پھر ہائے ہائے کرنے لگا، پوچھا اب کیا بنا رہا ہے؟ گودنے والے نے کہا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ قزوینی کہنے لگا پیٹ بھی مت بنا، اس بدبخت تصویر کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ شیر کا پیٹ کیا ہوا، میرے لیے عذاب بن گیا۔ تصویر گودنے والا حیران تھا، دیر تک دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھا رہا۔ آخر جھلا کر سوئی زمین پر دے ماری، کہنے لگا کسی نے بے دم بے سر اور بے شکم کا شیر دیکھا ہے؟ ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا۔ قزوینی کو مخاطب کر کے کہنے لگا جب تجھ میں سوئی کا زخم برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو ایسے باقی شیر بنوانے کا دم نہ مار۔ چون داری طاقت سوزن زدن از چنی شیر جیاں پس دم مزن۔ جو شخص بے حوصلہ چھوڑ کر سوئی کا زخمی برداشت کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس کو کیا حق ہے کہ شیر جیسی خونخوار اور ہیبتناک ہستی کو کی تصویر اپنے جسم پر بنوا کر اپنی شجاعت کا اظہار کرے۔ اس موقع پر مولانا رومی ہدایت فرماتے ہیں کہ یہ نفس کی سرکشی ہے، وہ محنت و مشقت سے روکتا ہے اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ اے برادر صبر کن بر درد نیش تارہی از نفس سر کش گبر خیش۔ اے بھائی زخم کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے نفس بے دین کے زخم سے محفوظ رہے۔ یہ شعر حضرت مولانا رومی کا مقولہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ نہیں چاہتا کہ ایک مومن اور مسلم عبادت و ریاضت کی مشقتیں برداشت کرے۔ جب کوئی ایمان اور اسلام کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہے تو نفس ایمان کی ہر قدر اور اسلام کے شعائر اختیار کرنے پر معترض ہوتا ہے۔ نماز کی تاکید کی جائے تو کہتا ہے کیا اسلام نماز ہی میں رہ گیا ہے؟ زبان کان اور آنکھ کی ممنوعات سے روکا جائے تو بہکاتا ہے کہ اسلام تو صرف ایک نظریہ حیات ہے، اس کو تسلیم کر لینے کا نام کافی ہے۔ کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور اس کی روشن خیالیوں سے الگ رہنے کا نام اسلام نہیں۔ اسلام تو بڑا ترقی پسند مذہب ہے۔ اگر اتباع شریعت کی ہدایت کی جائے تو اس کو تنگ نظری پر محمول کرتا ہے۔ گویا اسلام نہ شکل و صورت میں ہے، نہ لباس کی یکسانیت میں ہے، نہ تہذیب و تمدن میں، تو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام لا کر صحابہ نے اپنے طرز عمل سے اسلام کا جو نقشہ مکمل کیا ہے وہی اسلام ہے، باقی کچھ نہیں۔ صحابہ کرام کا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہود و نصارہ کے طرز عمل سے مکمل اجتناب، کافرانہ اعمال سے قطعی اعراض، اسلامی شعائر سے لگاؤ اور محبت اور سرتاپا شریعت کا ایک مجسمہ بن جانا اسلام کے قبول کرنے کی علامت تھی۔ جس طرح ہر کمال کی ایک صورت اور ایک حقیقت ہے،
اسی طرح کلمہ توحید کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ کی تصدیق فکر و نظر اور قلب و ذہن کا اقرار توحید ہے، اور ظاہر کو شریعت کے مطابق ڈھالنا اور صورت و سیرت اور اعمال میں شریعت کا پابند ہو جانا محمد رسول اللہ کا اقرار ہے اور تصدیق ہے. اسی کمال تصدیق کا نام صوفیاء کرام کے ہاں مقام فنا ہے. مسلمان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر حال میں احکام الہی اور رضائے خداوندی کا پابند ہو جانا، اور یہاں تک پابند ہو جانا کہ اسلام اور ایمان کے تقاضوں کا فطرت ثانیہ بن جانا، خدا کے سوا ہر شے کا گم ہو جانا، ہر حال میں خدا ہی کے سامنے حاضر رہنا، یہ مقام فنا ہے. اور اسی کو توحید وجودی اور توحید شہودی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت مولانا رومی توحید حقیقی کی تعلیم دے رہے ہیں. چیست توحید خدا مختن خیشتن را پیش واحد سوختن. توحید باری کو عمل میں لانے کی کیا صورت ہے؟ سنو، اپنے آپ کو ذات واحد کے سامنے فنا کر دینا. انسان جب تک اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھتا اور اپنی شخصیت کے غرور میں ڈوبا رہتا ہے، وہ جمال الہی کی دولت مشاہدہ سے بہرور نہیں ہوتا. اور جب اپنی خوبی و کمال کو خدا کا نظر سمجھتا ہے تو توحید حقیقی کی حلاوت سے بہرور ہوتا ہے. گر ہمی خواہی کے بفو روزی چروز ہستی ہم چوں شب خود را بسو. اگر تم چاہتے ہو کہ دن کی طرح روشن ہو جاؤ اور آفتاب کی طرح سطح ارض پر اجالا بن کر پھیل جاؤ تو اپنی انا کو جو رات کی طرح تاریکی ہے فنا کر دو. خود کو بھول جاؤ، صرف خدا کو یاد رکھو. چیست تاج میں خدا افراشتن خیشتن را خاک و خار ساختن. جانتے ہو خدا کی عظمت کیا ہے؟ اس کو بلند کرنا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو خاک و خار کی طرح حقیر بنا لینا. ہستیت در ہستیا ہستی نواز ہم چو مس در کیمیا اندر گداز. اپنے آپ کو اس ہستی نواز کی ہستی میں اس طرح فنا کر دو جس طرح تانبا کیمیا میں ڈھل جاتا ہے اور پھر سونا بن جاتا ہے. تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو گے، اس کے تابع دار ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی. تم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو، بندے بن کر رہو تو سب کچھ ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.